الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام علماء کرام، رحمان کانفرنس کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، حلدار پاڑا مٹیا برج کلکتہ کے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ مجھ سے قبل جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی شیخ نور الہدیٰ صاحب سے آپ بہت ہی زیادہ قیمتی باتیں سن رہے تھے. ان کا خطاب بھی آپ نے سنا اور زندگی کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی آپ نے کوشش کی، اور شیخ نے بہت سارے سوالوں کے جواب بہت ہی جامع انداز میں آپ کے سامنے رکھا. موضوع آپ کو معلوم ہے اور آپ نے سن ہی لیا ہے کہ میرا موضوع ہے ماں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اولاد کی تربیت میں. اولاد بیٹے اور بیٹیوں کو، پوتے پوتیوں کو، آپ کے بعد جو بھی نسل آ رہی ہے اولاد کہلاتی ہے. اولاد کہا جاتا ہے اس کو. اولاد جن کے گھر میں ہیں اس کے گھر کے اندر خوشیاں ہیں، وہ گھر خوبصورت ہے. جس گھر کے اندر بچے ہوں وہ گھر سندر لگتا دیکھنے میں، اور جس گھر کے اندر بچے نہ ہوں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، وہ گھر
آپ کو کبھی بھی خوبصورت نہیں لگے گا۔ امیر سے امیر آدمی ایک بچے کے لیے کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اگر اس کے گھر میں بچہ نہ ہو تو۔ شادی ہو گئی اور اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے تو کئی ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، علاج کروائے گا، اور عقیدہ اگر کمزور ہو تو کتنے باباؤں کے پاس جاتا ہے۔ اگر عقیدہ کمزور ہو تو اور کسی نے بول دیا کہ وہ بیٹا دیتا ہے تو چلا گیا فلاں بابا کے پاس، وہ بیٹی دینے والا ہے تو چلا گیا فلاں بابا کے پاس۔ اولاد کے لیے آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ آدمی اس انتہا کو بھی پہنچ سکتا ہے اور اتنی گندی حرکت کر سکتا ہے، اولاد کو پانے کے لیے 1000 کوششیں کرتا ہے۔ لیکن اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، صرف اولاد ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین کا مالک اللہ۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہی تو ہے۔ یہاں بولے من یشاء، یہاں بولے من یشاء اناسا، جسے چاہتا اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ آپ کی سیمٹ یا بروج کے اندر دیکھیے، کئی گھر ایسے ہوں گے جس کے گھر کے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں گی، اس کے گھر کے اندر بیٹا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اور آپ کو بہت سے لوگ ایسے آپ کو دکھیں گے جس کے گھر کے اندر بیٹا ہی بیٹا آپ کو ملے گا۔ کسی کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں تو کسی کا گھر کے اندر بیٹا ہی بیٹا ہے۔ کوئی گھر آپ کو ایسا بھی دکھے گا جس کے اندر نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، دونوں نعمت سے وہ محروم ہے۔ اس کے گھر کے اندر نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ فرماتا میرے بندو، ہم کسی کے گھر کے اندر بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے مکس کر کے دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں، دونوں نعمتیں مل جاتی کسی کو، دونوں نعمتیں۔ اور کسی کو ایک نعمت بیٹی ملی ہے تو بیٹا نہیں، کسی کو بیٹا ملا تو بیٹی نہیں، اور کسی کو دونوں اللہ تعالیٰ ملا کر کے دیتا، بیٹے کا بھی مزہ دے دیتا، لو یہ بھی نعمت چکھ لو، اور بیٹی بھی دے دیتا، لو یہ بھی تم لے لو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی کو بانجھ رکھ دیتے ہیں، 1000 کوششیں کرنے کے باوجود اس کے گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں، کوئی بچہ، کسی بچے کی کلکاری کی آواز اس کے گھر کے اندر نہیں آتی ہے، رونے کی آواز نہیں آتی ہے، چھوٹا بچہ اس کے گھر کے اندر نہیں ہے۔ اب وہ ایک بچے کے لیے دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کی دعائیں سنی نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے یہ نعمتیں سے محروم اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اولاد کا مالک اللہ ہے، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ دنیا کے اندر نہیں ہے جو اولاد دے سکتا ہے، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ اولاد دینے والی ذات اللہ ہے، اور اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت، اگر یہ اولاد جیسی نعمت آپ کو نہ ملے تو آپ کو دھیرے دھیرے دنیا بیکار اور دنیا بے رنگ آپ کو دکھنے لگے گا۔ شادی ہونے کے بعد بیوی 2-4 سال تک اچھی لگے گی، اور اولاد نہ ہو تو اسی عورت کو لوگ تانا دینے لگیں گے بانجھ ہے۔ طلاق کی نوبتیں آئی ہیں کئی جگہوں پہ، اور کئی جگہوں پہ ہم نے شکایتیں سنی ہے کہ مولوی صاحب ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر ہمارے وطن سے اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا شوہر ہمیں طلاق کیوں دے رہا ہے؟ اور کئی طلاق ہو چکی ہے، اور کئی عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے مائکے پہنچ چکی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بھائیو۔ تم ایک نہیں 1000 لڑکیاں بدلو، اگر تیرے وطن سے تیرے زندگی میں اگر اولاد نہ ہونے والا ہو اور اللہ نے لکھ دیا ہو تو اولاد تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔
اگر مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اسی اولاد کے لیے اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، رشیوں نے، منیوں نے دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم کتنے جلیل القدر نبی ہیں آپ کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم جس کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کا کپڑا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کتنے سال کے ہو گئے؟ 80 سال، 80 ایئرس کے ہو گئے۔ 80 سال کی عمر میں بھی حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم کسی بابا، کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ کے یہاں نہیں گئے، بلکہ 80 سال تک حضرت ابراہیم نے مانگا تو اللہ سے مانگا، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد دینے والی ذات تو ہے، اے اللہ جب بھی تو مجھے اولاد دینا نیک اولاد دینا، فرما بردار اولاد دینا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں، وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا تنہا مت چھوڑنا، اے اللہ مجھے میرا وارث دے دے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اے اللہ وانت خیر الوارثین، کیونکہ سب سے بہترین وارث دینے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اولاد پیدا کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیری ذات اتنی اونچی ہے، اے اللہ جسے چاہتا بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا تو بانجھ رکھ دیتا ہے۔ 80 سال کراس ہو گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بال بھی سفید ہو گئے۔ قرآن پڑھیے نا آپ، بال سفید، لیکن ایسے موقع پہ حضرت زکریا اگر مانگ رہے ہیں تو اولاد مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اولاد کے بغیر گھر خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ کتنی دولتیں آپ کما لو، اللہ کی قسم یہ دولت آپ کو سکون نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے اولاد کو دنیا کی خوبصورتی بتایا ہے، دنیا کی سندرتا بتایا ہے کہ دنیا اگر بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے، سندر ہے، تو اولاد کی وجہ سے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ سندرتا ہے۔ دنیا اگر سندر ہے تو اولاد کی وجہ سے، جس گھر کے اندر بچے نہ ہو وہ گھر سندر کبھی نہیں لگتا ہے۔ اگر گھر کے اندر بچہ آ جائے، بڑا بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، دادا بھی خوش، دادی بھی خوش، نانا بھی خوش، نانی بھی خوش، ایک اولاد کی وجہ سے پورے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، اللہ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا اولاد کی وجہ سے رنگین ہے۔ ایک اولاد نہ ملے تو بادشاہ، ایک جوان آدمی بوڑھا ہو جاتا ٹینشن میں، ارے یار اولاد ہی نہیں، یار کیا کریں گے، کما کر کے کیا فائدہ۔ بہت سے لوگ سوچتا کماؤ کس کے لیے، اولاد ہی نہیں تو کماؤ کس کے لیے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا جوان ہی میں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ اولاد نعمت کے ساتھ ساتھ یہ اولاد بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ نعمت کے ساتھ ساتھ یہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اے لوگوں سنو، یہ تمہارا جو مال ہے، جو تم نے کمایا ہے، جمع کیا ہے، اور جو تمہاری اولاد ہے، یہ دونوں کی دونوں بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ اولاد بہت ہی بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر اللہ تمہیں اولاد سے نواز دے اور اگر اس اولاد کی صحیح تربیت نہ کرو، اگر صحیح سے ذمہ داری نہ نبھاؤ، اور اپنے اولاد کو اگر تم نے جنت کا راستہ نہیں بتایا، جہنم سے بچنے کا راستہ نہیں بتایا، اپنے بچوں کو اگر تم نے اسلامی تعلیم نہ دی، اگر اپنے بچوں کا اگر محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے کا طریقہ نہ بتایا، تو یہی اولاد تمہیں جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ اولاد نعمت بھی ہے تو یہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے لوگوں سنو، اے مومنوں سنو، تمہاری
عورتیں بعض اولادیں اور تمہاری بعض عورتیں تمہارے دشمن ہاں یہ تمہارے دشمن ہے، اولاد کو دشمن قرار دیا ہے۔ اگر یہی اولاد اللہ کی قسم غلط کرنے لگے اور اگر تم نے اس کی نگرانی نہ کی، ذمہ داری کے احساس نہ ہوا، بس تم نے بچہ پیدا کر لیا اور اس کو تربیت تم نے نہ دی، تو یہی بچہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اور یہ بچہ اگر غلط سنگت میں پہنچ گیا، ڈاکو کی نظر میں اور چور بن گیا، ڈاکو بن گیا، تو وہی بچہ تیرا قتل بھی کر دے گا۔ اس کو کیا احساس، ماں باپ فادر کیا ہوتے ہیں، ماں کیا ہوتی، اس کو کیا معلوم، چھری لے گا قتل کر دے گا۔ اور کئی کیس اور کئی اس طریقے کے معاملات کئی جگہوں پہ ہوئے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا، وہ میری وہ والی تقریر یوٹیوب کے اندر دیکھ لینا، دلی کی سرزمین کے اندر ایک بچہ، وہ فری فائر کھیلتا نا بچہ، اپنے باپ سے بولا کہ ریچارج کرا دو، باپ بولتا ہٹ ریچارج جو ہے نہیں کروائیں گے، اسی میں تو خراب ہو گیا، نہیں کروائیں گے، نہیں کروایا ریچارج۔ باپ سویا تھا، بیٹا 18 سال کا ہے، رات میں اٹھتا ہے، چھری لیتا اپنے باپ کی گردن ہی کاٹ دیتا۔ ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو آپ کی گردن بھی اڑا سکتا ہے۔ اس کو کیا احساس کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت، تو اس کو آپ نے تو بتایا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اسی کے تعلق سے آج میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں اور بہت ہی قیمتی باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ ہر کوئی ہماری بات کو نوٹ کرے گا اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرے گا، ورنہ بڑھاپے میں پچھتانے کے علاوہ اور مرنے کے بعد پچھتانے کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس آپشن نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، بہت ہی دھیان سے میری باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا۔ اللہ فرماتا ہے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، اپنے فیملی کو، اپنے بچے کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے مومنو، اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے تم بچا لو۔ اے لوگو، اللہ کہہ رہا تمہیں معلوم نہیں ہے، جہنم کی آگ تو تم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ جہنم کی آگ بہت ہی دردناک ہے۔ نار حامیہ، یہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے۔ یہ جہنم کی آگ انسان کو جلا کر کے راکھ کر دینے والی آگ ہے۔ اسی جہنم کی آگ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، اگر یہ جہنم کی آگ کی چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، میرے بندوں، یہ دنیا کی آگ، جس آگ کو اگر ہم اور آپ کسی سے بولیں گے اے دنیا والو یہ دنیا کی آگ ہے، اس کو تم اپنے ہاتھ میں، آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھ لو، میں ارب پتی ہوں، میں تمہیں 10 لاکھ روپیہ دے دوں گا 1 گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے تم اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھ لو۔ آدمی کہہ گئے پاگل ہو کیا، آگ کا انگارہ میں رکھ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 لاکھ آپ دیں گے لیکن آگ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوگا۔ دنیا کی آگ 10 لاکھ دے رہے ہیں آپ، نہیں ہم اپنے آپ کو جلا نہیں سکتے ہیں، ہم نہیں رکھیں گے اپنے ہاتھ کے اندر وہ آگ کا انگارہ، آدمی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو سنو، آئی میرے بندو سنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو تم جہنم کی آگ سے تم بچا لو، اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا ڈینجر ہے، خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ اب تصور کرو، دنیا کے عذاب سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو، اپنے فیملی کو بچاتے ہو، اگر کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہو تو تم اپنے بچے کو وہاں پہ جانے سے روکتے ہو، اپنے بیٹیوں کو وہاں سے جانے سے روکتے ہو، اگر کہیں پہ ڈینجر والا معاملہ ہو رہا ہو تو اپنے بچوں کو بولتے ہو جھگڑا ہو رہا مت جاؤ ادھر، تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ایسے جگہوں میں جانے کی کوشش مت کرو۔ اگر کہیں پہ
کوئی خطرناک معاملہ ہو رہا ہو تو تم اپنے بچوں کو اور اپنے فیملی اور اپنے پریوار کو تم ایسے جگہوں پہ جانے سے تم بچاتے ہو، اس کو روکتے اور منع کرتے ہو اپنے آپ کو، اور کہتے ہو میرے بیٹے وہاں مت جاؤ، اے میری بیٹی وہاں مت جاؤ. ہو سکتا ہے معاملہ بڑا گمبھیر چل رہا ہے، معاملہ بڑا ڈینجر چل رہا ہے، ہو سکتا تمہارے اوپر حملے ہو سکتے ہیں. اپنے بچوں کو تم آگ سے، دنیا کی آگ سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہو. اللہ کہتا ہے میرے بندو تم دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش تو کرتے ہو، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دنیا کی آگ اور دنیا کے عذاب سے بچا رہے ہو. کہیں آپ نے سنا کوئی معاملہ ایسا آپ نے سن لیا اپنے بچے کو نکلنے لے مت جانا باہر، اگر تار کہیں پہ یہ بجلی کا کرنٹ کا تار اگر کہیں پہ کھلا ہوا ہو، چھوٹے بچوں کو آپ جانے نہیں دے مت جانا وہاں پہ، کرنٹ لگ جائے گا. اپنے بچے کو آپ سیف رکھ رہے ہو، سرکشت رکھ رہے ہو، بچا رہے ہو، کیونکہ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، اپنے بچے سے آپ کو لو ہے، پیار ہے، اور دنیا کی مصیبت سے بچانا چاہ رہے ہو، اور اپنے بچے کو ساری خوشیاں دینا چاہتے ہو. یہ دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے. اے ذمہ دارو سنو، یہ دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے. غور کرو اپنے بچے اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو، ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، اگر میاں بیوی اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم جوان ہو چکے ہیں یا لڑکی کا نکاح ہونا چاہے، تو ذمہ دار سب سے پہلے اپنے بچوں اور اپنے بچی کے لیے سب سے پہلے دیندار شوہر کو تلاش کرے، دیندار لڑکی کو تلاش کرے. دیندار اگر باپ ہے تو اپنے بیٹے کے لیے دیندار لڑکی کو لائے. ہاں دیندار لڑکی اس کے لیے سلیکٹ کرے. اگر بیٹی کا باپ ہے تو دیندار شوہر اس کو دے. یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے. اپنے بیٹے کے لیے کون سی ذمہ داری بن رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا تنکحوا المرأۃ لأربع. 4 چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں، زیادہ تر 4 چیزوں کو دیکھ کر کے. لمالہا، آج کل تو زیادہ مال ہی دیکھا جاتا، دولت والا کون ہے، پیسہ والا کون ہے، اسی کے یہاں شادی، اسی کے یہاں نکاح. لمالہا، سب سے پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ مالدار کتنا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کے پاس بلڈنگ کتنی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے. آج لڑکا بھی یہی دیکھ کر کے لڑکیوں سے نکاح کر رہا ہے اور شادی کر رہا ہے، اور لڑکی بھی آج نکاح اسی وجہ سے زیادہ تر کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ہمارا جو ہونے والا شوہر ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، اس کا باپ کتنا مالدار ہے، اس کے پاس کتنی بلڈنگیں ہیں، اس کے پاس کتنی دکانیں، یہ کتنا مالدار ہے. آج ہماری یہاں کی لڑکیاں دیندار نہیں بلکہ مال دیکھ کر کے شادی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر کسی دیندار سے بولو شادی کرنے کے لیے، دیندار چھوڑو، آج کل کسی لڑکی کو ایسے بول دو مولانا صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، فلاں مسجد کے امام ہیں، نکاح کرو. ہے مولوی صاحب سے نکاح؟ یہ ہماری یہاں کی لڑکیاں اور بچیاں ہیں. غور کرو میرے بھائیو، تصور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے دیندار دیکھ کر کے نکاح کرو. مال کو دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں، حسب و نسب دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، ہاں خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار دیکھ کر کے تم نکاح کرو. اگر دیندار لڑکی کو لاؤ گے تو تمہارے گھر کو وہ جنت بنا دے گی. گھر ایک عورت جنت بھی بنا سکتی ہے اور اسی گھر کو وہ عورت جہنم بھی بنا سکتی ہے. اسی وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر اپنے بچوں کا نکاح کرے، اگر گھر کے اندر دلہن لائے تو دیندار دلہن لائے، گھر کے اندر اگر داماد کو لائے تو دیندار داماد کو لانے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت عمر فاروق کا، جب رات کی تاریکی میں وہ سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے چکر لگا
جا رہے ہیں, کسی ایک جگہ پہ حضرت عمر فاروق رک جاتے ہیں, چوراہے پہ ان کا رکنا ہوتا ہے, اور رک کر کے تھوڑا سا آرام کرنے لگتے ہیں کہ ان کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے, آئی میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر تم پانی ملا دو. رات میں 12-1 بجے رات کو ایک بڑھی عورت بولتی ہے, میری بیٹی اٹھ, دودھ کے اندر پانی ملا دو. جوان لڑکی 18-20 سال کی اٹھتی ہے, ماں دودھ کے اندر پانی ملاؤ. ہاں کیوں میری ماں؟ اے میری بیٹی اس وجہ سے دودھ کے اندر پانی ملاؤ کیونکہ زیادہ ہمیں پیسے ملیں گے, زیادہ پروفٹ ہمیں ہوں گے, زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا, اس وجہ سے تم دودھ کے اندر پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے, ماں کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے؟ اچھا اے میری ماں, اے میری بیٹی, ہاں یہ اعلان تو میں نے بھی سنا ہے, لیکن آئی میری بیٹی ذرا یہ بتاؤ رات کی تاریکی میں عمر کہاں ہے؟ عمر کی سپاہی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, دودھ میں پانی ملا دو گے کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی, اس وجہ سے آئی میری بیٹی کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے, چلو دودھ کے اندر پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے, ماں آئی میری ماں, ہاں معلوم ہے عمر نہیں ہے, عمر کے سپاہی نہیں ہے, لیکن آئی میری ماں عمر کے جو رب ہیں, جو ہمارا رب ہے وہ اللہ عرش سے فرش کی تمام چیزوں کو تو دیکھ رہا ہے. آئی میری ماں مرنے کے بعد اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ آئی میری ماں اس اللہ سے ڈر جا, اس اللہ کو تو جواب دینا پڑے گا. دودھ کے اندر پانی ملا کر کے ہم یہ دھوکہ دڑی والا کام کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آئی میری ماں دھوکے والا کام مجھ سے نہ کرواؤ, یہ غلط کام کرواؤ گے تو اللہ کی یہاں میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں. عمر فاروق نے جب یہ آواز سنی اور اس جوان لڑکی کی زبان سے جب یہ جملے سنے, صبح کے وقت حضرت عمر فاروق نے اپنے خادم کو بولا, جاؤ اس بڑھیا کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. اب بڑھیا کے پاس حضرت عمر فاروق کا وہ سپاہی پہنچ گیا, چلو بلایا جا رہا آپ کو. بڑھیا آرام سے گئی, ڈرتے ڈرتے, امیر المومنین ہمیں کیوں بلا رہے ہیں, امیر المومنین ہمیں کیوں بلا رہے ہیں. بڑھیا پہنچتی ہے, آئی امیر المومنین کیا بات ہے, ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے, ہمیں آپ نے کیوں بلایا ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں, او خاتون میری ماں, آپ کی جو بچی ہے اس بچی سے میرے بیٹے کا نکاح کرا دو. سنو آئی مٹیا بروج کے لوگوں, ہلدار پڑا کے لوگوں, کلکتہ اور بنگال کے رہنے والوں, امیر المومنین ہیں, مسلمانوں کے سردار ہیں, حکمراں ہیں, اور کئی ہزار میل کے اوپر وہ حکومت کرنے والے بادشاہ امیر المومنین ہے, اور اپنے بیٹے کا نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ ایک جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی سے کرا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں او میری ماں اپنے بیٹی سے نکاح میرے بیٹے کا کرا دو. بڑھیا کہتی ہے, اے امیر المومنین آپ کہاں اور میں کہاں, میں جھونپڑی میں رہنے والی ہوں, آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ میری بیٹی سے نکاح کس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ امیر المومنین نے جواب دیا, اے ماں صرف تمہاری بیٹی کی ایک جملے نے مجھے نکاح کرنے پر آمادہ کر دیا. آپ کی بیٹی نے رات کی تاریکی میں کہا تھا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. اگر میرے گھر کے اندر ایسی لڑکی آئی, ایسی بہو آئی, ایسی بچی آئی, تو میرا بیٹا بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو اور غور کرو اور سوچو, امیر المومنین چاہتے بڑے گھرانے میں شادی کر سکتے تھے, لیکن امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا تو ایک دیندار لڑکی سے کروایا. آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, آج دولت دیکھی جاتی ہے, دولت دیکھی جاتی ہے. آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا, عبداللہ بن مبارک کا نام آپ نے سنا نا. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک. تو یہ مبارک جو صاحب تھے, ان کو ایک مالک نے, باغیچے کا ایک مالک تھا, اس نے اپنے باغیچے کے دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا. باغیچے کے دیکھ ریکھ کے لیے رکھوالی. آپ کے یہاں تو آم کا باغیچہ ہوتا ہے,
لیچی کا ادھر مالدہ طرف پروگرام میں جاتا ہوں، بہت سارا لیچی، بہت سارا مال، بہت سارا آم وغیرہ آپ کے یہاں لگتا ہے، رکھا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مالک آیا اور غلام سے کہتا کہ مجھے کچھ پھل لا کر کے دو، آم لا کر کے دو، لیچی لا کر کے دو، فلاں پھل لا کر کے دو۔ اب یہ غلام مبارک صاحب جو تھے، انہوں نے بہت سارا پھل لا کر کے دیا، ان کے بہت سے فرینڈ آئے ہوئے تھے، کھایا تو دیکھا رہے یہ تو میٹھا نہیں کھٹا ہے، پھینک دیا، دوسرا کھایا پھر کھٹا، پھینک دیا، تیسرا کھایا پھر کھٹا، بولا کہ کیا لائے ہو، جاؤ میٹھا پھل لے کر کے آؤ، پھر گیا، پھر لے کر گیا، کھاتا ہے پھر کھٹا نکل جاتا ہے، ڈانٹتا ہے، اتنے مہینے سے میرے باغیچے کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، تم کو معلوم نہیں ہے کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے؟ جواب میں کہتا مالک مجھے کیسے پتا ہو، آپ نے مجھے اس باغیچے کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے رکھا ہے، آپ نے، اے مالک میں نے رکھوالی کی ہے، اے مالک میں نے باغیچے کا ایک بھی پھل نہیں کھایا ہے۔ اچھا کیوں نہیں کھایا؟ اے مالک میں نے اس وجہ سے نہیں کھایا کیونکہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا اے غلام تو کھا لینا، آپ کی اجازت کے بغیر اگر میں کھا لیتا تو امانت میں خیانت ہو جاتا، اللہ کو میں کیا جواب دیتا؟ اللہ کی ڈر کی وجہ سے آپ کے باغیچے سے میں نے کوئی سامان نہیں کھایا، کوئی پھل نہیں کھایا۔ آج ہمارے یہاں موقع مل جائے تو دکاندار والے کتنے ورکر کو رکھتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ رکھتے تب بھی چوری کر کے بھاگ جاتا ہے نا ایسے مسلمان۔ رمضان میں بھی چوری، اپنے بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے گیا اور ادھر پہ لا رہا، مال ادھر سے چرا رہا ہے، ایسا رمضان میں بھی ہو رہا ہے۔ غیر رمضان چھوڑو، یہاں دینداری دیکھیں، اللہ کا ڈر دیکھیے۔ یہ مالک جب یہ جملہ سنا تو اللہ کی قسم تعجب میں پڑ گیا، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور کہا کہ اللہ، کیا اتنا اللہ سے ڈرنے والا نوجوان بھی ہو سکتا ہے؟ 20-22 سال کا لڑکا اتنا اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے؟ اسی وقت اس نے کہا کہ غلام، میری ایک بیٹی ہے، بڑی خوبصورت، بڑی سندر ہے، آئے غلام چل میری بیٹی سے تو نکاح کر لے۔ سن رہے ہیں آپ؟ مالک ہے اور غلام نوکر سے نکاح کروا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غلام نوکر ضرور ہے لیکن اتنا دیندار، اتنا ڈرنے والا ہے، کئی مہینے ہو گئے تھے لیکن اس باغیچے سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک پھل نہیں کھایا، اللہ کا ڈر تھا۔ مالک سمجھ گئے جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تو میری بیٹی جو اس کی امانت میں دے دوں گا تو میری بیٹی کے حق میں کبھی بھی یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، میری بیٹی کا حق کبھی نہیں مارے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میری بیٹی کو بھی یہ دیندار بنا دے گا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اس مالک نے اپنے غلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ دینداری دیکھ کر کے پہلے کے لوگ نکاح کیا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ دینداری دیکھی نہیں جاتی ہے، آج مالداری دیکھی جاتی ہے، آج خاندان دیکھا جاتا ہے، آج ہمارے یہاں بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، آج ہمارے یہاں گاڑیاں دیکھی جاتی ہے، آج ہمارے یہاں پیسہ دیکھا جاتا ہے، آج ہمارے یہاں دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں دینداری کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح مولوی صاحب سے کرتے، امام صاحب سے، کیا کماتا ہے 10,000 بس، اگر باپ چاہے کبھی بیٹی نہیں ہم تو کریں گے ہی نہیں، بھاگ جائیں گے، اگر باپ اگر چاہ بھی لے بیٹی نہیں چاہے گی، کیوں؟ کیونکہ بیٹی کو تم نے وہ تربیت نہیں دی۔ ابھی میں بتا رہا ہوں تربیت کس طریقے سے دیا جائے۔ آپ نے حضرت بلال کا بھی نام سنا ہے نا؟ بلال آذان دیا کرتے تھے، لوگ کھڑے ہو کر کے سنا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا کہ محمد رسول اللہ نے جب جنت دیکھی، جب معراج کرایا گیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال سنو، جب میں جنت میں جا رہا تھا اور جنت میں جب چل رہا تھا تو میرے آگے آگے جوتوں کی چلنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اے بلال، میں نے
जूतियों की आवाज सुनी और मैंने जिब्राइल से पूछा है जिब्राइल बताओ ये जूती की आवाज ये मेरे आगे आगे कौन चल रहा है जरा मुझे बताओ। जिब्राइल ने कहा आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई और नहीं है आप ही के उम्मती में से एक हैं जिनका नाम बिलाल है। ऐसी मजमा लगा हुआ था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये जुमला बोला बहुत से बड़े बड़े अमीर थे, बहुत बड़े बड़े चौधरी थे, बड़े मालदार घराने के लोग मौजूद थे। वहां से उठे और उठने के बाद हजरत बिलाल के पास गए। बिलाल काले इतने कि आदमी देखने के बाद पहचान नहीं सकता था, इतना काला था। लेकिन आदमी उठा, बड़े बड़े रईस चौधरी और अमीर उठ करके सब सामने जाते हैं और कहते हैं बिलाल आई बिलाल चलो मेरी बेटी से तुम निकाह कर लो। मेरी बेटी तो चांद से बातें करती है, मेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आई बिलाल चलो मेरी बेटी से तुम निकाह कर लो। अगर मेरी बेटी से तुमने निकाह कर लिया तो मेरी बेटी भी दीनदार हो जाएगी। नबी अकरम के दौर में सहाबा का यह हाल था। तो माँ बाप की जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि अगर निकाह करो अपने बच्चों का करवाओ तो दीनदार बेटियों से और दीनदार बेटों से करवाओ। पैसा मत देखो, रिस्क का मालिक कौन है? अल्लाह है। पैदा किया है तो खिलाएगा। और तुम्हें क्या दुनिया की तमाम मखलूकात को खिलाने वाला और पिलाने वाला अल्लाह की जात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। फरमाया दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं सबकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। अल्लाह सुलाता भूखा जरूर है मेरे भाइयों, अल्लाह उठाता जरूर है, भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा अल्लाह किसी को नहीं सुलाता है, रोजी रोटी सबको दे रहा है। जितने चरिंदे परिंदे सबको अल्लाह ताला रोजी रोटी देता है। समंदर के अंदर इतनी ज्यादा मछलियां हैं, एक एक मछली 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खाया करती है। एक एक मछली को अल्लाह रोजाना 1000 किलो से ज्यादा गोश्त दे देता है, फराहम कर देता, मुहैया करवा देता है। जब अल्लाह इतने ज्यादा खिला सकता पिला सकता है तो ऐ मुसलमानों कि अल्लाह ताला हमें 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकता है। अल्लाह पर तवक्कुल करो और दीनदार घराने में अपने बेटियों का निकाह करवाओ और अपने बेटों का निकाह दीनदार घराने में करवाओ। तो माँ बाप की पहली जिम्मेदारी क्या होती है? दीनदार लड़की या दीनदार लड़के को सिलेक्ट करो। पहला नंबर। हमारे यहाँ क्या होता है, लड़की जैसी हो, खूबसूरत होनी चाहे, माल वाली होनी चाहे, पैसे वाली, बस। अब बताइए, अब ऐसी लड़की को आप ले आएंगे, जिंदगी में कभी उसने नमाज ही ना पढ़ी हो, आपके घर में नमाज पढ़ेगी? ऐसे दामाद को आप अपना दामाद बना लें जिसको ना कुरान का तरीका मालूम हो, कुरान ना पढ़ पाता हो, ना नमाज का तरीका मालूम हो, तो बताइए वो कभी अपनी बीवी को कभी भी वो नमाज पढ़ने का हुक्म देगा? सबसे पहला फॉल्ट यहां पे यही है, गड़बड़ी यही है कि हम सेलेक्ट सही चीजों का नहीं करते। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अब दीनदार घराने हो गए। अब माँ बाप मियाँ बीवी आपस में मुलाकात कर रहे हैं, शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद आपस में मुलाकात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई है। अब अपने बीवी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो। कितने लोगों को बीवी से मुलाकात करने की दुआ मालूम है? मौलवी साहब खाली फतवा हम लोग पूछेंगे, हम लोग थोड़ी जवाब देंगे। अभी हमारे मुफ्ती साहब खाली फतवा पूछते, इतने अभी कितने सवालात पड़े हुए थे। पूछ सकते हैं लेकिन हम पूछ लें तो जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे। खाली सवाल हम करेंगे, मौलवी साहब जवाब आप दीजिए, हम लोग जवाब नहीं देंगे। कितने लोगों को, कितने शादीशुदा हैं जिनको बीवी मिलने के बाद बीवी से मुलाकात करने की दुआ याद है? बताइए तो, हाथ उठाइए तो। नहीं, ये सब नहीं बताएंगे। मौलवी साहब सवाल मत करो, सबसे पहले दुआ पढ़ करके अपने बीवी से मुलाकात करो। और अगर आपके मुलाकात करने के बाद अगर हमल ठहर गया तो अपने उस बच्चे के लिए तुम दुआ मांगो, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। आय अल्लाह, रहमे मादर में जो बच्चा, अल्लाह साले औलाद देना, अल्लाह फरमा बरदार मुझे बेटा देना, बेटी देना, जो भी देना, दीनदार बेटा बेटी मुझे अता करना अल्लाह।
ماں قرآن پڑھ رہی ہے، حمل پیٹ میں اگر ہے تو میرے بھائی اس کا بھی اثر بچے کے اوپر ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہی اس کا بھی اثر ہو رہا ہے، ماں کے دماغ کا جو حالت ہے اس کا بھی اثر ہو رہا ہے۔ اب ہر وقت بیوی لگی ہوئی ٹک ٹاک میں اور شارٹ ویڈیو دیکھنے میں، تو اس بچے کے اندر کیا اثر ہوگا بتائیے؟ نہ کبھی نماز، نہ کبھی قرآن، نہ کبھی تلاوت، نہ کبھی کچھ، تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اب بتاؤ میرے بھائیو، بچہ رحم مادر میں ہو، ماں قرآن کی تلاوت کرے تو میرے بھائیو اس کا بھی اثر ہو، نماز پڑھے اس کا بھی اثر ہو، وضو پاک حالت میں رہے اس کا بھی اثر ہو۔ جب بچہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے، سنو، ماں باپ بننا چاہتے ہو تو سنو، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بہت ہی زیادہ بنتی ہے۔ جب اولاد پیدا ہو جائے، بیٹا یا بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا سا رکھو، بہت پیارا سا نام رکھو۔ آج ہمارے یہاں نام، ہم کو ایسا نام بتائیے جو پورے میرے محلے میں نام نہ ہو، بتائیے ہم کہاں سے لے کر کے آئیں؟ اتنے فون آتے ہیں، مولوی صاحب سلام علیہ وسلم میرا بیٹا ہوا ہے، اچھا تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، مولوی صاحب ایک نام بتائیے، تو نام ہم لوگ مولوی کو جتنا یاد ہے نام بتا دیں، نہیں، ایک ایسا نیا نام بتائیے جو ہمارے علاقے ہی میں نہ ہو، بتائیے۔ ایک جگہ کا معاملہ ہوا، نام پوچھا اپنے یہاں کے امام صاحب تھے، امام صاحب نے بولا کہ عبد الرحمن، عبداللہ، یہ سب ساری نام بتایا، عبدالسلام، یہ سب سارا نام، کوئی نام رکھ دو، اے مولوی صاحب آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں، وقت ہم اپنے ہی سے نام ڈھونڈیں گے۔ اس نے قرآن اٹھایا اور قرآن پڑھنے لگا، تلاش کرنے لگا، ہم قرآن ہی سے نام رکھیں گے۔ اب قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کی سورہ مطففین کے سورے میں پہنچا، ویل للمطففین، سوچا ارے مطففین تو کسی کا نام ہی نہیں علاقے میں، اس نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا مطففین۔ کیا رکھا؟ مطففین۔ اس کو تو آتا نہیں تھا ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے، میننگ کیا ہوتا ہے۔ عقیقہ سب کچھ کر لیا، عقیقہ کرنے کے سمے جب مولوی صاحب پہنچا، نام رکھ دیا، ہاں مولوی صاحب رکھ دیا میں نے۔ کیا رکھا؟ مطففین رکھا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مطففین کا معنی ہوتا ہے چور۔ اپنے بیٹے کا نام چور جب تم نے رکھ دیا، یہ چوری ہی تو کرے گا۔ بتاؤ میرے بھائیو، ذرا تصور کرو، یہ نئے نام کے چکر میں نا اس کی زندگی بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نام کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، اس وجہ سے نام بہت ہی زیادہ اچھے رکھا کرو، بہت پیارا رکھا کرو۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، ابراہیم رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بڑے پیارے نام ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن رکھ لیا کرو، عبداللہ رکھا کرو، عبد الرحیم رکھا کرو، اچھے اچھے نام ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت ہی اسٹائلش نام ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں تو بس ہیرو کو دیکھ کر کے نام رکھا جاتا ہے اور ہیروئن کو دیکھ کر کے نام رکھا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں نے شاہ رخ نام رکھا، سلمان رکھا، عامر رکھا، کسی نے کیٹرینا رکھ دیا، کسی نے کرشمہ رکھ دیا، کسی نے کرانی رکھ دیا۔ یہ سارے نام اپنے بچوں کا رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اب اپنے بچوں کا نام جب ایسا رکھو گے تو اس کا کردار کیسا ہوگا؟ کسی صحابی کا نام آپ کو نہیں ملا، کسی صحابیات کا نام آپ کو نہیں ملا۔ اپنی بیٹی کا نام رکھنا ہوتا تو زینب رکھتے، فاطمہ رکھتے، کلثوم رکھے، رقیہ رکھتے۔ اپنی بیٹیوں کا نام پیارا پیارا نام رکھتے، مریم رکھتے، ارے مریم رکھتے، مریم کا اثر ہوتا۔ مریم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کی قسم اتنی زیادہ پاک دامن عورت ہے، اتنی پاک دامن عورت ہے، اتنی پاک دامن عورت ہے کہ بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے مریم کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اتنے پاک دامن۔ ایسے نام نہیں رکھیں گے، غلط سلط نام رکھیں گے۔ اپنے علماء سے کانٹیکٹ کیجئے میرے بھائیوں، نام کا اثر ہوتا۔ سعودی عرب جائیے، کوئی نئے نام آپ کو نہیں ملیں گے، کوئی نیا نام آپ کو نہیں دکھے گا۔ اور ہمارے یہاں عبد الرحمن اگر رکھتا ہے تو عبد الرحمن کوئی نہیں بولے گا، خاص کر کے ادھر بنگال میں بس عبد السلام،
عبداللہ نہیں بولے گا، عبدل کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم آپ کے یہاں عبدل ہی نہ بولا جاتا زیادہ تر. عبدل بولنا غلط ہے، گناہ ہے. سنیے آپ، عبدل نہیں بول سکتے ہیں آپ، عبداللہ، اللہ کا بندہ. اب یہاں بول رہا عبدل، اور عبداللہ بول دیجیے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون ہے. عبدل معلوم ہے بس، عبداللہ معلوم نہیں ہے. یہ نام رکھو تو بہت ہی زیادہ پیارا نام رکھا کرو. فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے بچہ کا نام رکھو، اور جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس بچے کے کا عقیقہ کرو. اس کا بال چھلواؤ، اور بال کے عوض چاندی، بال جتنا وزن ہو چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، غریبوں میں، یتیموں میں، غریبوں میں بانٹ دو. عقیقہ کرو، اگر لڑکا ہو تو 2 جانور کو عقیقہ کرو، ذبح کرو، اور لڑکی ہو تو 1. یہاں لڑکی ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کے یہاں لڑکی ہوا ہے، چپ چاپ رہے گا. وہ زمانہ جاہلیت والا معاملہ آ گیا ہے. جب اس کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو 1 مہینہ تک گھر سے نہیں نکلتا تھا. زمانہ جاہلیت میں جب کسی گھر کے اندر اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو نکلتا ہی نہیں تھا. ارے لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کا باپ ہے. آج ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو اس کو لگتا ہے دنیا کا سب سے منحوس آدمی یہی ہے. اپنے آپ کو کسی کو بتائے گا نا بیٹی ہوا ہے. ارے اللہ کے نبی کے پاس اللہ نے 4 بیٹیاں دی. بیٹیاں اللہ کی قسم رحمت ہے، رحمت. فرمایا من کن 3 بنات او 3 اخوات، جس گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہو، 3 بیٹیاں ہو، 2 بہنیں ہو، 3 بہنیں ہو، 1 بیٹی ہو، 1 بہنیں ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی صحیح تربیت کر لی جائے، اگر اس کی صحیح پرورش کر لی جائے، اس کا نکاح کر دیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ الجنہ. لوگوں سنو، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنی بہنوں کی پرورش کر رہے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کر رہے ہیں. بیٹیوں کی تربیت اور بیٹیوں کی پرورش پہ محمد رسول اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ بتائی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی گڈ نیوز سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اگر بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہی رحمت. جیسی پیدا ہوئی ایک جانور عقیقہ کرو. اب مان لے 2 جانور اگر آپ کر رہے ہیں، 2 بکرا کر رہے ہیں، دیکھیں بکرا بکری ہے صحیح، اس کی جگہ پہ کوئی اور جانور آپ کریں گے تو وہ افضل نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہوگا ہی نہیں، بکرا بکری ہی ہو سکتا. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو دمبے، اونٹ، گائے سب کا عقیقہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے حسن حسین کا عقیقہ بکرا اور بکری ہی سے کیا ہے. یاد رکھیے آپ، زیادہ کھلانے کا اگر دل کرتا ہے تو بکرا بکری پہلے بکرا کر لیجیے، اس کے بعد جتنا چاہیں آپ ایسے ذبیحہ کر لیجیے اور کھلائیے، بانٹیے. کوئی منع نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن سنت کے اوپر عمل کیجیے. ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے نا، یہی سنت ہے. عقیقہ کیا بولتے ہیں مولوی صاحب؟ 7 دن کے بعد. ابھی ہم جب کھانا کھا رہے تھے کسی نے سوال پوچھ دیا، 7 دن کے بعد بھی عقیقہ چلے گا؟ اسلام میں کسی کا چلے گا نہیں، سنت 7 ہی دن ہے. اس کے بعد اگر کوئی مجبوری ہو تو بعد میں کبھی بھی کرے گا تو چلے گا، لیکن سنت 7ویں دن ہے. 7ویں دن کے بعد 21، 14، 25، 40، 28 نہیں چلے گا میرے بھائیوں. چلے گا تو 7واں ہی دن چلے گا. جیسے عید اور بقرعید کی نماز اگر آپ نے عید اور بقرعید میں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، بعد میں آ کر کے سوچیے گا ہم 2 دن بعد عید کی نماز پڑھیں گے تو ہوگی؟ نہیں ہوگی. میرے بھائیوں آپ اگر مجبور ہیں تو ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے اور اپنے فائدے کے واسطے اور سنت کو ختم کر رہے، لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ جانے گا کہ میں نے اتنا بڑا عقیقہ کیا ہے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا عقیقہ آپ ہی تک محدود رہے گا، وہ عقیقہ نہیں ہوگا، وہ ریاکاری ہو جائے. تو عقیقہ 7واں دن کیا جائے، یہ بھی ایک ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جس کی بھی طاقت ہو، اگر بیٹا ہے اگر 2 جانور نہیں کر سکتے، ایک ہی کی طاقت ہو، ایک ہی بکری کر دیجئے بھائی، کون منع کیا ہے؟ اور بکری کے لیے قربانی کا شرط تھوڑی ہے، عقیقہ میں قربانی کا شرط نہیں ہے. جانور بکرا ہونا چاہے، بکری ہونا چاہیے بس. اب یہ دتا نہیں، بڑا نہیں، 1 سال کا، اتنا بڑا، اتنے سال کا، اس میں کوئی شرط نہیں، بس جانور ہونا چاہیے، بکرا بکری آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں. اسلام بہت ہی آسان ہے. آپ نے عقیقہ کر دیا، بچے کا بڑا پیارا نام آپ نے رکھ دیا. اب بچہ
آپ کے سامنے موجود ہے. اب وہ بچہ آپ کی کاپی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اب باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دے، باپ چاہے تو اس کو نصرانی بنا دے، اس کو مجوسی بنا دے. آگے آپ اس کو بول سکتے ہیں باپ چاہے تو اس کو ڈکیت بنا دے، اس کو چور بنا دے، اس کو لٹیرا بنا دے، اس کو گنڈا بنا دے، اس کو ہیرو بنا دے، اس کو ہیروئن بنا دے. جو چاہے سو ماں باپ بنا سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اب بچہ ماں باپ کو جیسے دیکھے گا بچہ بھی وہی کاپی کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اس بچے کو سب سے پہلے تم اللہ اللہ بلواؤ، اللہ کا نام لیا کرو. جب وہ بچہ تم سے اللہ اللہ سنے گا تو بچہ اللہ اللہ بولے گا. جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو لا الہ الا اللہ بلواؤ. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس سے بلوانے کی کوشش کرو. ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ، یہاں باپ کو معلوم نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا میننگ، تو بچوں کو لا الہ الا اللہ کہاں سے بتلائے گا اور سکھائے گا؟ بچہ کو سلانے کے لیے موبائل دے دیتا اور گانا لگا دیتا، لو دیکھ. بیٹا بھی ناچتا گانا، وہ 1 سال کا بچہ وہ دیکھ رہا ڈانس، کیا اثر ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کیا سکھائے گا؟ افسوس میرے بھائیوں، یہ بچہ آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ کے مرنے کے بعد یہ بچہ آپ کے لیے دعائیں مانگے گا. آپ کے قبر جانے کے بعد، آپ کے قبر میں دفن ہونے کے بعد آپ کی اولاد ہی آپ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن میں رحم کیا تھا. اب یہ بچہ اگر دیندار ہوگا تب آپ کے لیے رحم کی دعائیں مانگے گا، ورنہ بچہ دیندار ہی نہ ہو، بچہ کو آپ نے اللہ اللہ بلوایا ہی نہیں ہے، بچے کو آپ نے لا الہ الا اللہ سکھلایا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو. لڑکا ہو یا لڑکی، کتنے سال کا؟ 7 ایئرس. 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم کون دے گا؟ ماں باپ. ماں باپ حکم دے گا نماز پڑھو. باپ مسجد میں اذان سن کر کے اللہ اکبر سنے، اذان کا جواب دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر. مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن جب ان جملوں کو دہرائے تم بھی انہی جملوں کو دہرا لو. اس کے بعد جب مؤذن اذان ختم کر لے تو تم دعا پڑھو اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. یہ پوری دعا جو پڑھ لے گا اذان کا جواب دے لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. آج کتنے لوگ اذان سن کر کے جواب دیتے ہیں بتائیے تو؟ اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دیا جاتا ہے. نماز ہی نہیں پڑھنا تو اذان کا جواب کہاں سے دیں گے؟ اذان کا جواب. اب اگر یہی جملہ باپ کہہ رہا تو بچہ بھی سن رہا ہے، ماں دہرا رہی ہے تو بچی بھی سن رہی ہے. اب اذان کا جواب دینے کے بعد وضو بنائے اور اپنے بچے کو بھی وضو بنوائے. باپ اپنے بیٹی کو لے کر کے مسجد کی طرف نکلے، ماں مصلی نکالے، ایک چھوٹا سا مصلی لے لے، وہ بھی اپنی بچی کے لیے مصلی لگا دے، دونوں مل کر کے نماز پڑھے. یہ 7 سال کی عمر میں اگر یہ تربیت تم دے رہے ہو، اپنے بچے کو یہ طریقہ سکھا رہے ہو، 10 سال کی عمر میں تمہیں مارنے کی ضرورت نہ پڑے گی، وہ نماز ضرور پڑھنے لگے گا. لیکن اگر تم نے 7 سال میں یہ کام نہ کیا تو 10 سال میں تم مارنے کی کوشش کرو گے تو بچہ نماز کہاں سے پڑھے گا؟ فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، بیٹا بیٹی 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کر کے نماز پڑھواؤ. اچھا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، اور یہ 40 اور 30 سال کا باپ ہی نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ کون مارے گا؟ دادا، نانا، یہ سب کے سب تو قبر میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں. کون مارے؟
بیٹا 7-10 سال کا ہو تو باپ مارے باپ ہی نماز ہی نہ ہو، ماں نماز ہی نہ ہو، ان کو تو موبائل سے فرصت نہیں ہے، ان کو تو واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے، ان کو تو انسٹاگرام سے فرصت نہیں ہے، ان کو تو دنیا کے نیوز اور ان کو تو دنیا کے سیریل سے فرصت ہی نہیں ہے، بزنس سے فرصت ہی نہیں ہے، تو یہ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کہاں سے دیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے کہاں سے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، تربیت یہیں سے دی جاتی ہے۔ 10 سال کا ہو جائے تو اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے تم مارو، نہ پڑھے تو مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے، آپ نے یہ کر کے سکھایا ہے اور فرمایا قو انفسکم وہلیکم نارا، او لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے تم بچاؤ۔ بچے کو اگر بچا سکتے ہو تو سب سے پہلے اس کو نمازی بناؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ میرے بچے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اے میرے بچے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت اپنی بھکتی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بتاؤ مقصد تو یہی ہے، جب باپ کرے گا تب بیٹا کرے گا، ورنہ میرے بھائیو جب بیٹا 15 سال کا ہو جائے گا بولیے گا مولوی صاحب میرا بیٹا بگڑ گیا، بات ہی نہیں مانتا ہے، کبھی نہیں مانگے گا۔ گاڑی بڑی اسپیڈ چل رہی ہو اور اچانک بریک ماریے گا تو آپ ایکسیڈنٹ کر جائیے گا، دھیرے دھیرے اس کو سمجھانا ہوگا۔ ماں باپ یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، گھر ان کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر حضرت فاطمہ اللہ سے اتنے زیادہ ڈرنے والی ہوئی، اللہ سے اتنا ڈرا کرتی تھی، اس میں رول اور یوگدان جناب محمد رسول اللہ کا تھا۔ اگر حضرت فاطمہ نے کہا تھا ائی میرے شوہر علی انتقال کر جاؤں تو رات میں دفن کرنا، دن کی اجالے میں دفن نہ کرنا، کہیں کسی غیر کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے۔ غور کرو کتنا دیندار ہے محمد رسول اللہ کی بیٹی، کتنا اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ آج ہماری لڑکیاں اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے کون سا طریقہ نہیں اپناتی ہے؟ آج دیکھیے ہماری لڑکیاں دیندار ہیں، ہماری بہنیں دیندار ہیں، قوم کی بیٹیاں دیندار ہیں۔ روزانہ انسٹاگرام کے اوپر سب سے زیادہ مسلم لڑکیاں کی آئی ڈی پڑی ہوئی ہیں اور اپنا فوٹو بھی ڈال رہی ہے اور اپنا ویڈیو بھی بنا کر کے ڈال رہی ہے، ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے، اور باقاعدہ لکھتی بھی ہے لائک کرو کمنٹ کرو میں تجھے نمبر دوں گی۔ بتائیے کتنی بے حیا ہے، کتنی بے غیرت ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو یہ مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں جو اپنی تصویر اپلوڈ کر کے لکھتی ہے لائک کرو میں تجھے اپنا نمبر دوں گی۔ بتائیے تصویریں ڈال رہی ہے، کیسی لگ رہی ہو بتاؤ؟ کسی نے لکھ دیا کہ چڑیل لگ رہی، بھوتنی لگ رہی۔ اب بتاؤ میرے بھائیو جو اپنے خوبصورتی ظاہر کر رہی ہو، اسلام تو کہتا اپنے گھر کے اندر رہو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے خوبصورتی کو ظاہر مت کرو۔ اسلام تمہیں یہ آرڈر دیتا ہے، اور آج انسٹاگرام اور فیس بک کے اندر اپنی تصویریں اپلوڈ کر کے بولتی ہوں کیسی لگ رہی ہو۔ یہ کون سی تربیت ہے میرے بھائیوں؟ محمد رسول اللہ نے کیسی تربیت دی تھی کہ ان کی بیٹی بول رہی ہے اے علی میرے شوہر اگر انتقال کر جاؤں تو دن کے اجالے میں دفن مت کرنا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کسی مرد کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ سوچو تربیت آج مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کی کیسی دی ہے۔ آج پردہ صرف مولویوں سے ہے، اماموں سے ہے، بس۔ آج جائیے کلکتہ کے ان جگہوں پہ، پارکوں پہ، اللہ کی قسم اگر کبھی بیٹھنے کا توفیق ہوا آپ بیٹھیے گا تو نقاب پہن کر کے مسلم لڑکیاں آتی ہے اور نقاب اتار دیتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ حرکتیں کرتی ہے جو ہم بتلا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں یوٹیوب کے اندر بھی آپ کو دکھیں گی۔ آپ دیکھیے ان بچوں کی جو تربیت نہ دی گئی ہو،
یہ جاتے کالجوں کے اندر اور کس طریقے سے حرکتیں کر رہی ہے اور کس طریقے سے بے حیائی کر رہی ہے اور اپنے جسم کو کس طریقے سے بیچ رہی ہے. ذرا تصور کرو, تربیت نہ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت ہی نہیں دی ہے, سکھایا ہی نہیں ہے. بیٹی, تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی چیز تمہارا جسم ہے, اس کے اوپر کسی کی نظر نہ لگے اور کسی کو ٹچ کرنے مت دینا. نکاح کے بنا تمہارے جسم کے اوپر چھونا کسی مرد کے لیے جائز ہی نہیں. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا دے رہے ہیں؟ تربیت ذرا دیکھو, غور کرو میرے بھائیو. حضرت مریم کی تربیت, حضرت زکریا کیسی تربیت انہوں نے دی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب آئے مریم کے پاس, ان کے کمرے میں, ان کے بند کمرے میں دروازہ کھولا, دیکھا کہ پھل موجود ہے اور بغیر موسم کے پھل موجود ہے. حضرت زکریا پوچھتے ہیں انا لک ھذا, اے مریم بتاؤ یہ تمہیں پھل کس نے لا کر کے دیا؟ میں نے تو دیا ہی نہیں, یہ پھل کہاں سے آیا؟ سوال کر رہے گارجین ہے. کوئی چیز آپ کو اپنے بیٹی کے پاس, اپنا بیٹا کے پاس تو دکھے, پوچھنا چاہیے بیٹا یہ تو میں نے دیا نہیں. کون دیا جی؟ یہ موبائل تم کو کس نے گفٹ دیا؟ یہ پرس تم کو کس نے دیا؟ میں نے تو دیا ہی نہیں. کون دیا؟ یہ ذمہ دار ہیں. پوچھ رہے مریم بتاؤ انا لک ھذا, کون لا کر کے دیتا ہے؟ جواب میں مریم کہتی ہے قالت هو من عند اللہ. اے میرے خالو حضرت زکریا سنیے, کسی اور نے مجھے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے روزی روٹی دیتا ہے. اس اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. میرا ٹچ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اے میرے خالو, اے میرے ذمہ دار, آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی لڑکا لا کر کے مجھے دیتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ نے مجھے لا کر کے دیا ہے. میرے پیارے ساتھیو, زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس ایک ایسی چیز دیکھ لیا جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو تھوڑا سا شک ہو گیا. تو زکریا نے فوراً سوال کر دیا, آپ کی بیٹی, میرے بھائیوں, آپ کی بیٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ پارکوں میں جاتی ہے, کالجوں کے چکروں میں نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہے. آج مسلمان کی لڑکیاں کتنی ہوٹلوں میں جا کر کے اپنے جسم بیچ رہی ہے. اور قوم کے غیور مسلمانوں, یہ قوم کی بیٹیاں ہیں, یہ قوم کے فیوچر ہیں. ان قوم کی بیٹیوں کو یوں ہی رسوا نہ کرو. ذرا دیکھو غیر مسلموں کی نظر ہماری بیٹیوں کے اوپر لگی ہوئی ہے. کتنی بیٹیاں اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہوتی چلی جا رہی ہے. کتنی لڑکیاں بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ چھوڑیے. تربیت ہی نہیں دی ہے تو آج لڑکا بھی غیر لڑکی کو بھگا رہا ہے. تو آج ہماری مسلم بیٹیاں بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ. اللہ کی قسم کتنے واقعات آپ اس بنگال میں ہوئے, کتنے لوگوں نے بولا ہے اس کو. کیا کروں مولوی صاحب, بیٹی کہتی اسی کے ساتھ ہم شادی کریں گے. ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا لیکن بیٹی نے کلاس فرینڈ کی وجہ سے دوستی کی, غیر مسلم تھا, بولتی ہے اسی سے نکاح کریں گے. اہل حدیث گھرانے کی بیٹیوں کی میں باتیں کر رہا ہوں اللہ کی قسم. اور باپ اگر کہتا نہیں کروائیں گے تو بیٹی کہتی بھاگ جائیں گے. کیا کرو گے؟ اتنا چالاک. اسی وجہ سے تم دنیاوی تعلیم دو لیکن سب سے پہلے تم دینی تعلیم دو. سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتاؤ, محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتاؤ. یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے. اپنے بچوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی, یا تو جنت یا تو جہنم. اس وجہ سے اس جنت کی تیاری کرو. آج ہمارے یہاں بیٹا 10 سال کا ہوا, کیک کاٹا جا رہا ہے, اس سے بڑکا کیک, 11 سال اور بڑا کیک, 12 سال کا اور بڑا کیک, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ انگریز کی اولاد کب سے ہو گئے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کس نے سکھایا؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا, نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی, نہیں کسی حدیث میں ہم نے یہ تو جملہ نہیں پڑھا کہ محمد رسول اللہ نے کبھی ہیپی برتھ ڈے منایا ہو.
کبھی صحابہ حضرت ابو بکر، عمر فاروق، حضرت علی، عثمان غنی نے کبھی منایا ہو، کبھی امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل نے، امام عبد القادر جیلانی نے، ان لوگوں نے کبھی ہیپی برتھ ڈے منایا ہو؟ جب ان اماموں میں نہ منایا، جب ان صحابہ نے نہ منایا، جب نبیوں نے نہ منایا، تو تمہارے دماغ میں یہ خرافات آیا تو آیا کہاں سے؟ پتہ یہ چلتا ہے انگریز تو چل گئے لیکن اپنی چال چھوڑ کر کے چل گئے۔ انگریز کی اولاد نہ بنو، محمد کو مانتے ہو تو محمد کی مانو۔ میرے بھائیوں، تمہاری زندگی سے ایک ایک سال کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مان لو تیرے بیٹے کی زندگی 60 سال ہے، 60 سال ہے، ایک سال کم ہو گیا، 5 سال اگر ہو گیا ہے، اب برتھ ڈے منا رہے تو اس کی عمر اب 55 سال رہ گئی ہے، 5 سال کم ہو گیا ہے۔ اب یا تو وہ جنت کے قریب پہنچ رہا ہے یا تو وہ جہنم کے قریب پہنچ رہا ہے، ایک ایک سال کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی بیٹی کی زندگی گھٹتی چلی جا رہی ہے اور تم خوشیاں مناتے چلے جا رہے ہو۔ افسوس کی بات ہے، اے پیسے والوں، امیر لوگوں، تمہارا پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مسجدوں میں لگاؤ، مدرسوں میں لگاؤ، دین کے کاموں میں لگاؤ۔ جلسے ہوتے ہیں دین کے کام کے لیے، چندے کی بات کرو، 100 روپیہ، 200، 500، 1000 روپیہ دینے میں تو نانی یاد آنے لگتی، لیکن اگر کوئی دوسرا کام کراؤ سب سے آگے رہیں گے۔ غلط برتھ ڈے منانے میں 2-2، 4-4 لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں، غلط کام کرنے میں۔ شادی بیاہ دیکھو آپ کے کلکتہ کے اندر 10-10، 15، 20-20 لاکھ۔ اور شادی سے پہلے آپ کے یہاں وہ شادی سے پہلے بھی معاملہ چلتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بتائیے، انگیجمنٹ، منگنی۔ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ سب، لیکن مولوی صاحب ہم اہل حدیث ہیں، سب چلے گا۔ یہ کون سے اہل حدیث ہو؟ منگنی محمد نے کبھی نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے کبھی منگنی نہ کیا، اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں۔ او حدیث ماننے والوں، قرآن مانگنے والوں، ان حدیث اور قرآن کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ منگنی اپنے یہاں سے ختم کرو، یہ بارات اپنے یہاں سے ختم کرو، بائیکاٹ کرو اللہ کی قسم۔ ان کی وجہ سے آج شادیاں مشکل ہو چکی ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ جتنا مہنگا آپ شادی کر رہے ہیں، کتنے غریب گھرانے کی بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، ان کے گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے، ان کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ان کی بیٹیوں کا وہ نکاح کر سکیں۔ اب وہ لڑکیاں کیا کریں گی؟ 25 سال کی ہو چکی ہے، 30 سال کی ہو چکی ہے، اب وہ لڑکی اپنے جسم کا غلط استعمال کر رہی ہیں کیونکہ تم نے کروانے پہ مجبور کر دیا۔ اگر نکاح آسان ہوتا تو میرے بھائیوں یہ لڑکیاں غلط کام نہ کرواتی۔ او امیر لوگوں، محمد الرسول اللہ اگر نکاح کر سکتے تھے اپنے بیٹی کا تو بڑے بڑے بادشاہ کے گھرانے میں کر سکتے تھے۔ اللہ کی نبی نے اپنے بیٹی کا نکاح کیا تو حضرت علی سے کیا، جن کے گھر کے اندر رہنے کا سامان نہیں ہے، جن کے گھر کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے، اتنا کمبل بھی نہیں ہے کہ دونوں اوڑھ سکیں، اتنے غریب گھرانے میں محمد الرسول اللہ اپنے بیٹی کو دے رہے ہیں۔ تصور کرو میرے بھائیوں، آسان طریقے سے نکاح کروا رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کے یہاں یہ کون سی تربیت ہے؟ جب یہ بچے دیکھیں گے تو آگے چل کر کے یہ بچے کیا کریں گے؟ باپ نے کیا ہے تو ہم تھوڑی چھوڑیں گے۔ نکاح کو آسان کرو، تربیت آپ دیجئے۔ اسلام میں فضول خرچی نہیں ہے میرے بھائیوں، فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بولیے بھائی ہے۔ اب سمجھ لو کون کون شیطان کا بھائی، بولنے کی ضرورت نہیں، جو کرتا ہوگا بھائی ہے، اور کیا۔ ہم کو کیوں بولیں گے تو بھائی، وہ بھائی، یہ بھائی، وہ سب بھائی ہے۔ تو فضول خرچی کرنا یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ذرا تصور کرو، غور کرو، یہاں تربیت آپ دیجئے۔ جب بچہ 15 سال 12 سال کا ہو جائے اور بیٹی 12 سال کی ہو تو اس کو نقاب حجاب کا بتائیے کہ راستے میں نکلو تو حجاب پہن کر کے نکلو۔ تمہاری آواز بھی پردہ ہے، کسی کا کال آئے اجنبی سے بہت پیار سے باتیں مت کرو۔ اب فون آیا تو اتنی، ایک تو لڑکیوں کی آواز اتنی سندر اور اتنی سندرتا سے بولے گی،
اور پوری بایو ڈاٹا پوچھتی رہے گی. اب دیکھیں میسج کسی کا آ گیا, کسی نے لائک اگر کر دیا تو یہ کمنٹ کرے گی. اب اس نے اگر کمنٹ کر دیا پھر کمنٹ. لڑکیاں اتنی زیادہ, جتنی تعریفیں کرو یہ آسمان پہ چڑھتی چلی جاتی ہے. غیروں کی کمنٹ آئے بلاک کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ موبائل کا استعمال مت کرو. موبائل آج کے دور میں رحمت بھی ہے تو زحمت بھی ہے. موبائل ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مت دو, لیکن موبائل کا چیک ان کرو. اس موبائل سے تم کرتے کیا ہو. آپ کی بیٹیوں کے موبائل میں انسٹاگرام کیوں تم نے اپلوڈ کیا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ فیس بک تم نے کیوں اپلوڈ کیا ہے؟ کون کون سے فرینڈ ہیں؟ میرے بھائیو, یہیں سے مرتد کا معاملہ شروع ہوتا ہے, ارتداد کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. اندور کی دھرتی کے اوپر جائیے, کتنے لاکھ مسلم لڑکیاں, ہر جگہ پہ خبریں آ رہی ہے اس نے مسلمان لڑکیاں جو کورٹ میرج سے جن کا نکاح ہوا ہے, کئی لاکھ مسلم لڑکیوں کے نکاح ہو چکے, بھاگ کے نکاح کر لی, اور کتنوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, ایک طرح سے مسلمان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ کی قسم سنو مٹیا بروج کے لوگوں, بڑا خراب لگتا ہے, کبھی کبھی سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ دنیا فائدہ اٹھانے والی ہے اور دنیا میں سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. اگر آپ کی بیٹی دیندار ہے تو اللہ کی قسم جنت میں جانے پہنچانے والی آپ کی بیٹی ہے. فرمایا من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار. اگر کوئی دو بیٹیوں کی تربیت کر لے, پالے پوسے اور ان کا نکاح صحیح سے کروا دے تو یہی دو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گی. اگر دو بہنوں کی صحیح تربیت کر لے اور ان کو صحیح سے پال لے, ان کی تربیت صحیح سے کر لے, ان کا نکاح صحیح جگہ پہ کروا دے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی دونوں بہنیں اس کے لیے جنت میں جانے کا ضامن ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ماں ہے اور ماں کی خدمت کر لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت ہر اعتبار سے رحمت ہے, لڑکی ہر اعتبار سے رحمت ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی تربیت صحیح سے کی جائے. ایک ذمہ داری یہ ہے, جس طریقے سے آپ گھر کی فکر کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ گھر والی کی فکر کیجئے اور اپنے بچوں کی فکر کیجئے. بزنس کی کتنی فکر ہے, ہم ہر وقت بزنس کو بڑھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے بچے کے لیے آپ کو فکر مند ہونا پڑے گا کہ میرا بچہ دیندار کیسے بنے گا. اپنے بچوں کو آپ قرآن سنوائیے, اپنے بچوں کو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیے, عالموں سے ملوائیے, مسجد لے کر کے جائیے. اپنے بچوں کی تربیت دینا ہو تو میرے بھائیو اس بچے کے سامنے جھوٹ مت بولیے, سچ بولیے. اب ایک آدمی اپنے, کوئی آدمی تقاضا کر, آپ کے یہاں تو یہ دکانداری والا معاملہ چلتا, کوئی پیسہ پاتا ہے تو ایک آدمی پیسہ مانگنے کے لیے آ گیا تو بیٹا سے باپ بولتا ہے جاؤ بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. کیا بولتا ہے؟ جاؤ بول دو پاپا گھر پہ نہیں ہے. اب یہ بچہ چھوٹا سا تو ہے ہی, اس کو کیا معلوم, یہ باہر نکلتا اور بولتے ہیں پاپا بولے ابو بولے بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. بتائیے, بچہ تو سچا ہوتا ہے. اب بتائیے اس بچے کو آپ جھوٹ سکھا رہے ہیں, یہ بچہ آگے چل کر کے جھوٹا نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہوگا ڈاکو سلطان کا بھی نام. جب اس ڈاکو سلطان کو پھانسی پر لٹکانے جانے والا تھا, اس سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے؟ جواب میں کہتا ہے کہ آخری خواہش ہے کہ میری ماں کو میرے سامنے لایا جائے. جب اس کی ماں کو لایا گیا تو کہتا کیا خواہش ہے, بولو تمہاری ماں کو لے آیا ہوں. کہا کہ جج صاحب اگر مجھے پھانسی دے رہے ہو تو میری ماں کو پہلے پھانسی دو. کہا کیوں؟ کہا کہ اسی ماں نے مجھے چوری اور ڈکیتی کرنے پہ اسی نے مجھے ابھارا ہے. بچپن میں مجھے ایک انڈا لانے کے لیے بھیج دیا تھا, میں انڈا چوری کر کے لے آیا, پیسہ نہیں دیا, ماں نے مجھے گلے لگایا, ڈانٹا نہیں, مارا نہیں. اب میں اور چوری کرنے لگا, ڈکیت بن گیا, قتل کرنے لگا. اگر میری ماں بچپن میں مجھے اگر تربیت دی ہوتی تو میں ڈاکو نہ بنتا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, غور کرو. امام بخاری اتنے بڑے اگر امام بنے تو ان کی ماں کا ہی تو کردار تھا.
امام عبد القادر جیلانی اتنے بڑے امام بنے، پیرانے پیر جن کو لوگ کہتے ہیں، اتنے بڑے امام بنے. ان کی ماں کا تو کردار تھا. جب یہ امام صاحب عبد القادر جیلانی کہیں جا رہے تھے قافلے کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ماں نے کہا تھا بیٹا تم کبھی جھوٹ مت بولنا. ان کے کپڑے میں اس کی ماں نے 40 اشرفیاں چھپا دی تھی. جب ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور قافلہ والے کو لوٹنے لگا، اس بچے سے پوچھا اے بچے لاؤ کوئی سامان ہے تو تم دے دو، کوئی سامان تمہارے پاس ہے کیا؟ جواب میں بچہ کہتا ہے ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ایسی جگہ چھپایا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا. 40 اشرفیاں لے کر کے اس کو سردار کے پاس لے کر کے گیا. سردار نے چیک کیا، واقعی 40 اشرفیاں اس کے پاس تھی. سردار کہتا تم اگر نہ بولتے تو ہمیں معلوم ہی نہ چلتا، تم نے سچ کیوں بولا؟ جواب میں کہتا میری ماں نے کہا ہے بیٹے کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا، کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا، کیونکہ اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. ڈاکوؤں نے سنا، سننے کی بعد ڈاکوؤں نے قافلہ والے کا مال واپس کر دیا اور کہتا ہے یہ دیکھو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے ہم کیا ڈاکو گری اور چوری چماری چھوڑ نہیں سکتے ہیں. سب نے توبہ کر لیا اور سب کے سب اللہ والے بن گئے. میرے پیارے ساتھیوں، ماں کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے امام بنے. امام ابن تیمیہ کو کس نے بنایا؟ ان کی ماں کا کو رول رہا ہے، ان کی ماں کا کردار رہا ہے. اس وجہ سے اپنے گھر کے اندر بیوی والا تو دیندار لاؤ، باپ دیندار بنو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. باپ سے پوچھا جائے گا ان کے بیٹوں کے بارے میں، ماں سے پوچھا جائے گا ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے بارے میں. سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ کی تربیت دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اپنے بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں اور اپنے بیٹی سے کہہ رہے میری بیٹی سلونی من مالی، اے میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی کہ من اللہ شیئا، اے میری بیٹی قیامت کے دن میں ذرہ برابر کام آنے والا نہیں ہو. جو بھی مانگنا ہے مانگ لو لیکن عمل تم دنیا کے اندر کر لو. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو تربیت دے رہے، سکھا رہے ہیں اعملی، اے عمل کرو، نیک عمل کرو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ کر رہے ہیں. بیٹی نے باپ کو دیکھا تو بیٹی دیندار ہو گئی. آج ہماری بیٹیاں اپنے باپ کو دیکھتی ہے تو بے باپ اتنا گندا، ماں اتنی گندی، باپ کبھی نماز نہیں پڑھتا، اذان سن کر کے جواب نہیں دیتا، گھر میں قرآن ہے کبھی تلاوت نہیں، باپ کبھی پڑھتا نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے پڑھے، ماں کبھی پڑھتی نہیں تو بیٹی کہاں سے تلاوت کرے. صبح کے وقت کوئی نماز ہی نہ پڑھے تو میرے بھائیو گھر کے اندر نماز کا یہ ماحول پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ کو اپنے گھر کو بنانا ہوگا، اپنے بچوں کی تربیت آپ کو دینی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں لیکن اللہ کے اس نبی نے دعا مانگی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو تو نمازی بنا دینا. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ. اور کہیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے اللہ دور رکھنا، بت پرستی سے اللہ ہمیں بچائے رکھنا. دعا مانگ رہے. تربیت اگر سیکھنا اور سکھانا ہو تو حضرت لقمان سے سیکھو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹی کی تربیت کی تھی. اے میری بیٹے لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے. شرک سے تم بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ. کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی کہیں کا کتنا ہی بڑا بابا ہو، ذرہ برابر فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں ہے.
تم اپنے بچوں کو یہ تربیت دو اور یہ سکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہی اللہ عزت و ذلت کا مالک ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور آگے سمجھاتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا. آگے فرماتے ہیں یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے کہیں بھی رہنا، کوئی بھی کام کرنا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی غلط کام کرو، کوئی اچھا کرو کوئی برا کرو، کوئی نیکی کرو کوئی غلط کام کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس برائی کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا. یاتی بھی اللہ. یہ حضرت لقمان کی نصیحت اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اے میرے بیٹے بازار جا رہے ہو، اے میرے بیٹے بازار اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے، کبھی آپ نے بتایا ہے؟ بازار جاؤ تو یہ دعا پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. کیا کبھی آپ نے اپنے بچے کو یہ دعا سکھلائی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو آئینہ دیکھنے کا دعا سکھلایا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو گاڑی میں سوار ہونے کی دعا بتلائی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو صبح کے وقت اٹھنے کو دعا سکھلائی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو سوتے سمے آیت الکرسی آپ نے بتلایا ہے؟ جب آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کہاں سے پڑھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچے کو آپ نے بگاڑا ہے، اللہ کے یہاں جواب آپ کو دینا پڑے گا. ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا میرے بھائیو، دوڑتے ہوئے اس کا بیٹا آئے گا. اے اللہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اے اللہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو دنیا میں میرا باپ تھا، اس نے تو نماز پڑھی، اس نے تو روزہ رکھا، اس نے تو اچھا کام کیا، لیکن اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا، اس نے مجھے قرآن کبھی نہ سکھلایا، کبھی اس نے مدرسہ نہ بھیجا، کبھی اس نے قرآن کی تلاوت نہ سکھلائی. اے اللہ اگر میرا باپ مجھے نمازی بنا دیتا، اگر میرا باپ مجھے قرآن سکھلا دیتا، اگر میرا باپ مجھے دین کی باتیں سکھلا دیتا تو آج میں جہنم میں نہ جاتا. اے اللہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرا باپ بھی جہنم میں جانا چاہیے. او لوگوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت ہی بڑا فتنہ ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہاری زندگی میں بہت ہی بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا پڑے گا. اولاد آئی الحمدللہ، اولاد ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن اس کے لیے دعا مانگیے. ماں باپ کی دعا مانتے ہیں؟ لا یردو. اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا. 3 لوگوں کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. کس کی؟ نمبر 1 مظلوم. ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوتا ہو نا، سب ظلم کر رہا ہے، اور مظلوم جب دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا. دوسرا مسافر، سفر کرنے والی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. اور تیسرا باپ کی دعا اللہ، ماں باپ کی دعا اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، پیٹ میں ہو تب سے دعا مانگے، پیدا ہو جائے تب بھی دعا مانگے، چلنے لگے تب بھی دعا مانگے، پڑھائی کر رہا ہو تب بھی دعا مانگے. صرف دنیا کے لیے دعا نہ مانگے بلکہ آخرت کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ دنیا کے اندر بھی دیندار بنا اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو بہترین مقام اس کو دے. آپ نے خانہ کعبہ کے امام عبد الرحمن السدیس کا نام سنا ہے؟ عبد الرحمن السدیس، ان کی ماں غصے میں، کوئی بچہ بدماشی کر رہا تھا، عبد الرحمن ابن سدیس. عبد الرحمن السدیس کا نام تو سنے ہوں گے، اس کی تلاوت بہت فیمس ہے، سنیے تو لگے گا سنتے ہی رہے. اتنی مدھر آواز میں، سریلی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. غصے میں کہا کہ جا، اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے. صرف جملہ اتنا نکلا تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول کر لیا، ماں کی دعا اللہ نے سن لیا. آج خانہ کعبہ کے امام عبد الرحمن السدیس. تم اپنے بچوں کے لیے کبھی دعا مانگتے ہو اللہ میرے بچے کو بڑا عالم بنائے، دین کا حافظ، دین کا داعی بنائے؟ آپ تو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں،
प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, मैं मना नहीं करता हूं बिजनेसमैन मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन अपने बच्चे को दीनदार जरूर बनाओ। वरना वो बच्चा, अगर एक बच्चा जब मरने लगा, बाप करीब आया और रोने लगा, बेटा कहता अब्बू मत रो, आई मेरे अब्बू मुझे इस बात, मैं रो रहा हूं। बाप कहता बेटा तू क्यों रो रहा है, मुझे गम हो रहा, तो दुनिया को छोड़ करके जा रहा है। बेटा कहता अब्बू आप, मैं इस वजह से रो रहा हूं, आपने मुझे दुनिया की सारी डिग्रियां दे दी, लेकिन ऐ मेरे अब्बू आपने मुझे दीन की डिग्री नहीं दी। ऐ मेरे अब्बू आपने मुझे कुरान नहीं सिखाया। ऐ मेरे अब्बू तूने आपने मुझे नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, अल्लाह के बारे में नहीं बताया, नबी के बारे में नहीं बताया। आई मेरे अब्बू मैं मरने जा रहा हूं, मैं अल्लाह को कौन सा चेहरा में दिखाऊंगा? जब कब्र में सवाल होगा मर रब्बू का, तो मैं क्या जवाब दूंगा? माँ दीनू का पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मन नबियू का अल्लाह पूछेगा, फरिश्ते पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा की इस आह को सुनने के बाद बाप ने अपना सर पकड़ा और कहा हाय रे मेरी बर्बादी, मैंने अपने बच्चे को जीते जी जहन्नम में पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, अपने बच्चों की खुशियां चाहते हो दुनिया में, तो मरने के बाद की भी खुशियां तुम चाहो। कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा जन्नत में जाए? कौन चाहता मेरा बच्चा जहन्नम के अंदर चला जाए? आपकी बेटी आपको दुनिया में अच्छी लगती है, मरने के बाद कौन नहीं चाहता मेरी बेटी जन्नत चली जाए? अपने बेटियों की तुम फिक्र करो, अपने बेटों की फिक्र करो, इस दुनिया से ज्यादा मरने के बाद की जिंदगी के बारे में फिक्र करो। तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, अगर माँ बाप चाह ले तो अपने बच्चे को दीनदार, ईमानदार, नमाजी, कुरान पढ़ने वाला बना सकता है, और अगर माँ बाप चाह ले तो बेटा को डाकू, चोर, चुड़ैल, बेहया सब कुछ बना सकता है। मेरे भाइयों, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो आपका समझाना काम नहीं आएगा। सिर्फ मुसलमानों का काम सुनना नहीं है, बल्कि सहाबा अगर कोई आयत पढ़ते थे, सुनते थे, जब तक अमल नहीं कर लेते थे उस आयत से आगे नहीं बढ़ते थे। हमें सुनने वाला नहीं बल्कि अमल करने वाला अल्लाह को मुसलमान बना। अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बना जो तकरीरें हमने सुनी, जो बयानात हमने सुने, इन बातों के ऊपर हम सबको, कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह जितने भी मौजूद हैं अल्लाह सबके गुनाहों को अल्लाह को बख्श दे, जो मर चुके अल्लाह उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब अता फरमा। अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए। जो लोग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया की डिग्रियां दिलवा रहे हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह की यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अगर 4 औलाद है तो एक औलाद को जरूर हाफिज बनाइए, बेटियों को आलिमा बनाइए, बेटियों को दीन का, क्योंकि एक बेटी, एक लड़की नस्ल बना सकती है, या एक लड़की पूरी नस्ल तबाह बर्बाद कर सकती है। एक बेटी अगर अल्लाह ने दिया है तो दीन की दौलत से उसको माला माल कर दीजिए, जन्नत इंशाअल्लाह कन्फर्म हो जाएगी। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कहने वाले को, सुनने वाले को सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।